اب ہوتا ہے کہ ایاک نعبد پر اعتراض. یہ آری لوگ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی غنی ہے, بے پرواہ ذات ہے, تو پھر اس بندوں کی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں حکم دیتا ہے بندوں کو کہ وہ جناب علی عبادت کریں؟ اگر وہ بے پرواہ ہے, اس کو ضرورت ہی نہیں, تو کیوں ہمیں بلا وجہ عبادت کی جناب علی مشقت میں ڈالتا ہے؟ وہ بے پرواہ ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے عبادت کی, تو پھر حکم کیوں دیتا ہے؟ یہ آری لوگوں کا اعتراض ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جناب علی رب کو ہرگز ہماری جناب علی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. عبادت کی ضرورت ہم کو ہے, رب کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی, وہ بے پرواہ ہے. عبادت کی ضرورت ہمیں ہے. وہ کیوں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بستر اچھا ہو, قالین صاف ہوں, بستر اچھے ہوں, وہ زبردست خوشبو لگا کر پڑے ہوں, تو گندے کپڑوں والے کو کبھی اس پر کوئی بیٹھنے نہیں دیتا. گندے کپڑوں والا کیسے اس پر بیٹھے گا؟ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی گندے کپڑے والوں کو. رب تعالی کیوں؟ وہ پاک صاف ہے نا, تو رب تعالی نے جنت پاک صاف بنائی ہے, تو جنت میں جانے کے لیے خود کا پاک ہونا ضروری ہے. اور خود انسان کا اندر کیسے پاک ہوگا؟ وہ رب کی عبادت سے. اندر جب رب کی عبادت سے پاک ہوگا, جب یہ پاک صاف ہو جائے گا, پھر اس کی جنت میں یہ بھی جا سکتا ہے. ایسے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے نا, یہ دشمنوں کے دائرے میں گھرا ہوا ہے. انسان کے بہت سارے دشمن ہیں, تو یہ دشمنوں سے محفوظ اس وقت رہ سکتا ہے کہ جب یہ خود قدرت رکھتا ہو محفوظ ہونے کی, یا پھر کسی ایسی ہستی کی پناہ میں ہو کہ جو جناب علی قدرت رکھتا ہو دشمنوں پر حفاظت رکھنے کی. تو وہ رب ہے جو دشمنوں سے بچا سکتا ہے. اور کیوں کہ انسان کے زیادہ دشمن ہے, شیطان بھی دشمن ہے, نفس امارہ بھی دشمن ہے, اور پھر دنیاوی الجھنے ہیں, اور پھر برے یار, یہ سب دشمن ہیں انسان کے. تو ان سے محفوظ ہونے کے لیے اس قدرت والے رب کی پناہ میں آنا ضروری ہے. وہی بچا سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو پردیسی ہوتا ہے نا, پردیسی, اس کو دیس بڑا پیارا ہوتا ہے, اور دیس کا, اپنے دیس کا ذکر بھی اس کو اچھا لگتا ہے. جو پردیسی ہوتا ہے, اس کے علاقے کی کوئی بھی بندہ بات کرے اس کو بڑی پیاری لگتی ہے. دیس بڑا اچھا ہوتا ہے, بڑا پیارا لگتا ہے, اس کا ذکر سن کر دل کو سکون ملتا ہے جب مسافر سفر میں ہوتا ہے. تو انسان کی جو روح ہے یہ پردیسی ہے, یہ مسافر ہے. اس کا جو جناب علی مقام ہے, اس کا جو دیس ہے وہ آخرت ہے. تو عبادت میں آخرت کا ذکر آتا ہے. جب یہ روح آخرت کا ذکر سنتی ہے, اپنے ذکر جناب علی دیس کا ذکر سنتی ہے, تو اس کو سکون ملتا ہے, یہ چین میں آتی ہے, اپنے چین میں آتی ہے اپنے دیس کا جناب علی ذکر سن کر. تو جب جناب علی اس کو سکون ملتا ہے, چین ملتا ہے, اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. حضرت تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو ایک زخم ہوا. کچھ لوگ پھر عبادتیں ایسی بھی کرتے ہیں نا, جب عبادت میں کھڑے ہوں تو پھر کسی کا اور کا خیال نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی روحوں کو سکون ہی ایسا ملتا ہے کہ وہ اپنے دیس کے جناب علی مگن ہوتی ہیں, اپنے دیس کی یادیں سننے کے لیے مگن ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو نا ایک عضو میں ایک ایسا زخم ہو گیا جس کی وجہ سے, اس زخم کی وجہ سے اس عضو کا کاٹنا ضروری تھا, اس عضو کا کاٹنا ضروری تھا. اور تکلیف بھی بہت زیادہ سخت ہوتی تھی, اگر ایسے کاٹتے تھے تو تکلیف ہی بہت زیادہ تھی کہ اسے کاٹا نہیں جاتا تھا. پھر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نماز میں کھڑے ہو گئے. جیسے ہی نماز میں کھڑے ہوئے, انہوں نے زخم کاٹ دیا, آپ کو محسوس تک بھی نہ ہوا. یعنی اتنی گہری باتیں رب کے ساتھ, اور ان کے روح کو اتنا سکون اپنے دیس کا سن کر ملتا ہے, ان کو معلوم بھی نہ ہوا, اور زخم بھی کٹ گیا, پتہ بھی نہ چلا.